کیا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بغیر لباس دیکھنا جائز ہے؟ کیا قرآن پاک میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی بغیر لباس کے ایک بستر پر سوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس بندھن ہے جو محبت، عزت اور باہمی حقوق و فرائض پر مبنی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شوہر اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کا مقصد ایک خوشحال اور پرامن خاندان کا قیام ہے۔ اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق برابر ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا ضروری ہے۔ محبت اور عزت میاں بیوی کا سب سے اہم حق ایک دوسرے سے محبت اور عزت کا برتاؤ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو محبت اور رحمت پر مبنی قرار دیا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت اور رحمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آنا ضروری ہے۔ بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کی خوشیوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح شوہر کا بھی حق ہے کہ بیوی اس کے ساتھ عزت و وقار سے پیش آئے، اس کی بات کو اہمیت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت احترام اور محبت پر مبنی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت، محبت اور پوشیدگی کا ذریعہ ہیں۔ لباس انسان کو ڈھانپنے اور حفاظت کرنے کے کام آتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت اور رازوں کے محافظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل جنابت کے بعد بھی میرے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیتے تھے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا جائز اور فطری عمل ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہی مسائل فقہا کرام نے بھی اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بغیر لباس کے دیکھنا شرعی طور پر جائز ہے، تاہم کچھ علماء نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس معاملے میں بھی حیا اور شرم کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی بے جا اور فاش انداز سے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے کیونکہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ سب باتیں جائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور تعلق کو ظاہر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا فطری اور جائز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے تعلقات کو محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ حیا اور فطری تعلقات۔ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے،
لیکن میاں بیوی کے درمیان حیا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کی جائے۔ میاں بیوی کا تعلق فطری ہے اور اس میں شرم کا کوئی مقام نہیں ہے، البتہ غیر ضروری طور پر بے تکلفی یا فحاشی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرم اور حیا بہت پسند تھی، لیکن یہ حیا کبھی آپ کے ازدواجی تعلقات میں رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بھی محبت اور عزت کا ایسا ہی تعلق تھا۔ ایک واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں فاطمہ کے قریب ہوتا ہوں تو مجھے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے جنت کی خوشبو ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات محبت اور عزت پر مبنی ہوتے ہیں۔ خلاصہ، اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کو بہت عزت دی گئی ہے اور ان کے درمیان جسمانی تعلقات کو نہ صرف جائز بلکہ ایک فطری عمل قرار دیا گیا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو بغیر لباس کے دیکھنا بالکل جائز ہے، لیکن اس معاملے میں بھی اسلامی آداب اور حیا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات محبت، عزت اور باہمی احترام پر مبنی ہونے چاہیے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر یہ حق بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جسمانی اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات ان کی ازدواجی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک حق بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اور تمہاری اپنی جان کا تم پر حق ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ یہ حدیث اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ اس کے جذبات اور جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہ کرے۔ اسی طرح بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جسمانی اور جذباتی ضروریات کو پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ پردہ اور حیا، اسلام نے میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں رکھا، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر بے تکلف ہو سکتے ہیں، تاہم یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے بھی حیا اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بے تکلف ہو سکتے ہیں، لیکن حیا کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ آیت شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا حکم دیتی ہے۔ دینی حقوق، اسلام میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پر یہ حق بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دینی اصلاح اور تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے اور اسے نیکی کی طرف راغب کرے۔ اسی طرح بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کو نیکی کی نصیحت کرے اور اسے دین کی طرف راغب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔